بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آج ہم رفع یدین کے سلسلہ میں ایپیسوڈ نمبر 2 اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایپیسوڈ کچھ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگا، تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی رفع یدین سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، وہ مالکی ہوں، شوافی ہوں، وہ حنابلہ ہوں، وہ رفع یدین کریں، ہمیں نہ کوئی نفرت ہے، نہ کوئی چڑ ہے، نہ کوئی ناپسندیدگی ہے۔ ہاں، لیکن یہ طبقہ جیسے ہمارے انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں یا ان جیسے اور احباب، ان سے ہمارا اختلاف رفع یدین کا نہیں ہے، یہ بے اصولی کا ہے۔ جب امام مالک کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، تو وہ فقہی اصولوں کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ان کے فقہی اصول ہوتے ہیں، پھر حدیث کی بات آتی ہے، اور جب فقہی اصولوں کی روشنی میں بات ہوتی ہے تو پھر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ احباب جو ہے، ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے، ان کے کوئی فقہ نہیں ہے، ان کے کوئی فقہی اصول نہیں ہے، ان کا کوئی پیٹ سیٹ نہیں ہے اصولوں کا۔ یہ ہوا میں باتیں کرتے ہیں، بغیر کسی اصول کے بات کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی اصولی طریقہ کار ہے، اپنے فقہی اصول پیش کریں۔ یہ کوئی فقہی اصول نہیں ہے کہ جو حدیث میں آ گیا ہم کریں گے۔ حدیث میں ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا، ادھر تو 7 مقامات پر رفع یدین کا آتا ہے، تو جب آپ ترجیح دینا شروع کرتے ہیں تو پھر فقہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ حدیث نہیں رہتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور یہ منسوخ نہیں ہے، تو یہاں پر حدیث نہیں شروع ہوتی، یہ فقہ ہوتی ہے۔ حدیث تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، سند ہوتی ہے اور متن ہوتا ہے۔ جب ریجیکشن کرتے ہیں یا منسوخ اور ناسخ کرتے ہیں تو تب وہاں پر جو ہے وہ فقہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے اصول ہوتے ہیں۔ تو ان سے ہمارا اختلاف اصول کا ہے۔ اور ویسے بھی یہ احباب جو ہیں، ان کو امام شافعی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، امام مالک سے نہیں ہے، امام احمد بن حنبل سے نہیں ہے، ان کو امام ابو حنیفہ سے اور فقہ حنفی سے چڑ ہے، نفرت ہے۔ یہ اس کی امام اعظم ابو حنیفہ کی تکذیب کرنے پر سارا زور دیتے ہیں۔ فقہ حنفی جو غالب فقہ ہے پورے عالم اسلام کی اور ہمیشہ سے رہی ہے، اس سے ان کو چڑ ہے۔ جیسے نواسب اہل بیت پائے جاتے ہیں، اسی طرح اس دور میں نواسب ابو حنیفہ بھی آ گئے، تو یہ ناسبیت ابو حنیفہ کا شکار ہے۔ اس لیے ہم ان کی طرز فکر جو ہے اسے اختلاف کرتے ہیں۔ صرف رفع یدین کا مسئلہ ہو، ہمارا سر کا تاج ہے، حضرت امام مالک ہوں، حضرت امام شافعی ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل ہوں، وہ سر کا تاج ہے، کیونکہ ان کے اصول ہیں اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ ناسخ اور منسوخ کرتے ہیں، چیز کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ ادھر اصول ہی کوئی نہیں ہے، ادھر اپنی مرضی ہے، اپنی پسند ہے، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ تصوف اس حد تک آگے ہے کہ امام اعظم یعنی حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ امام اعظم کا لقب بھی برا لگتا ہے، اور چھپے چھپے انداز میں کہیں گے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کو تو ہر لقب پر یہ اعتراض ہے۔ ان کو امام اعظم پر اختلاف ہے، انہیں غوث اعظم پر جو ہے وہ اختلاف ہے، انہیں داتا گنج بخش کوئی کہے تو اس پر اختلاف ہے، یعنی ہر معاملے میں اختلاف ہے، اور ہر معاملہ شرک اور بدعت کے دائرے میں جا کر ان پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پچھلے 1300 سال سے امت جو ہے وہ حضرت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ رہی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ پچھلے 800 سال سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے، کسی کو، کسی عالم کو، کسی محدث کو، کسی مفسر کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی نے وہاں پر اعتراض نہیں کیا۔ داتا گنج بخش بڑے بڑے لوگ کہتے آئے ہیں اور کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ میں تو ان سے کہوں گا کہ قائد اعظم کیا ہے، قائد اعظم اور امام اعظم میں کیا فرق ہے؟ مانا تو ایک ہی ہے، اسے بھی اختلاف کرے۔ بلکہ میتھمیٹکس میں ایک آدھ اعظم ہوتا ہے، تو ذرا میتھمیٹکس پر بھی فتوا لگا دے کہ یہ بھی شرک ہو گیا ہے۔ یہ عجیب طریقہ ہے۔ بھائی پہلے پوچھو جو امام اعظم کہہ رہا ہے وہ کس دائرے میں بات کر رہا ہے؟ وہ جس کو امام اعظم کہہ رہا ہے اسے نبی سمجھ رہا ہے یا ایک فقیہ سمجھ رہا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ امام اعظم فقہ کے امام ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ فقہ میں جتنے بھی امام ہیں ان میں سب سے بڑے امام امام اعظم آپ نبوت کے ساتھ ملا دیتے۔ جب کوئی غوث اعظم کہتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا کہ وہ اس شخصیت کو اللہ نہیں مان رہا، رسول بھی نہیں مان رہا، وہ ان کو اللہ کا ولی مان رہا ہے۔ اور پھر جب غوث اعظم کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ جو مدد کر سکتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑے مددگار شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ دائرہ نہیں دیکھتے۔ قائد اعظم کیا ہے؟ قائد اعظم کو کسی نے نہ نبی مانا ہے، نہ ولی مانا ہے، نہ ان کو فقیہ مانا ہے۔ صرف ایک خاص دور میں، ایک خاص خطے میں جتنے سیاسی رہنما تھے ان میں سے سب سے عظیم سیاسی رہنما مانا ہے، تو اس لیے قائد اعظم درست ہوا۔ آدھ اعظم کا مانا ہوتا ہے سب سے بڑا تقسیم کرنے والا، تو پھر آدھ پر لگا دے پابندی۔ یہ اگلا بتا رہا ہے کہ یہ عادات کی بات ہو رہی ہے، عادات میں سب سے بڑا تقسیم کرنے والا عادت جو بار بار آتا ہے اس کو آدھ اعظم کہتے ہیں۔
ہر جگہ بیوقوفی، ان لوجیکل باتیں، ان سائنٹیفک باتیں. اللہ سمیع و بصیر ہے، رؤوف الرحیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رؤوف الرحیم ہے، انسان بھی سمیع اور بصیر ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ان کا معنی الگ ہوتا ہے. جب اللہ مان کر سمیع بصیر کہیں گے معنی اور ہو جائے گا، جب نبی مان کر سمیع بصیر کہیں گے معنی اور ہو جائے گا، اور جب رسول کا امتی مان کر، ایک انسان مان کر سمیع بصیر کہیں گے معنی اور ہو جائے گا. علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت ابو حنیفہ کے امام اعظم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. حضرت امام شافعی، ابن حجر مکی اور علامہ ذہبی ان کو اٹھا لیں، وہ امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں، امام عبد البر نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ فقہ کے اندر سارے لوگ امام ابو حنیفہ کے عیال ہیں، ان کے محتاج ہیں، ان کے دسترخوان سے کھانے والے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. کیونکہ فقہ کے پہلے اصول آپ نے قائم کیے، پہلا ڈرافٹ آپ نے دیا، اس کے بعد اسے اختلاف کرنا معمولی وہ الگ بات ہے، لیکن بنیادی اصول آپ نے فقہ کے دیے. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم جو ہے وہ ان کے سب محتاج ہیں فقہی معاملات میں. پھر امام عبد البر ہی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولولا ابا حنیفہ لما فقہ الناس، اگر امام ابو حنیفہ نہ ہوتے تو لوگوں کو فقہ کا فہم ہی نہ آتا، سمجھ ہی نہ آتی دین کی. تو امام اعظم ہے، آپ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4، حدیث مبارکہ کی سب کو پتا ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، قولی، فعلی، تقریری. قولی حدیث اگر صیغہ امر کے ساتھ آئے تو پھر اس سے قرائن کے ساتھ فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے، اور اگر قولی حدیث جو ہے وہ صیغہ نہیں کے ساتھ آئے تو قرائن کے ساتھ اس سے پھر حرام اور مکروہ تحریمی ثابت ہوتا ہے. اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ فعلی حدیث سے کوئی فرض یا واجب ثابت نہیں ہوتا، کوئی حرام یا مکروہ تحریمی ثابت نہیں ہوتا. اور رفع یدین کرنے پر جتنی احادیث ہے ساری کی ساری فعلی ہیں، ایک بھی قولی حدیث نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہو کہ رفع یدین کیا کرو، ایک بھی قولی حدیث نہیں، سب فعلی حدیث ہے. اور فعلی حدیث سے سنت غیر موقدہ کثرت کے ساتھ سنت غیر موقدہ یا مستحب ثابت ہوتا ہے. کبھی کبھی اگر کسی فعل پر استمرار پایا جائے تو پھر جا کر اس سے سنت موقدہ ثابت ہو جاتی ہے، ورنہ کثرت کے ساتھ یہ سنت غیر موقدہ اور مستحب کے لیے ہوتا ہے. رفع یدین پر ایک بھی حدیث قولی موجود نہیں ہے، فعلی حدیث ہے. اور منع پر صیغہ نہیں کے ساتھ قولی حدیث موجود ہے. تو جب قولی حدیث موجود ہو، جیسے صحیح مسلم کی 968، ابو داؤد کی 1000 حدیث جو حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، وہ پہلے بھی ہم نے پیش کی تھی کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال مالی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذنا بخیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، رفع یدین کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم سرکش گھوڑے کے دم کی طرح کیوں ہاتھ ہلا رہے ہو، نماز میں سکون اختیار کیا. تو یہ تو صیغہ نہیں کے ساتھ رفع یدین پر منع کی حدیث آ گئی. تو جب منع ہو جائے تو یہ حرام ہوتا ہے یا مکروہ تحریمی ہوتا ہے. تو اندازہ کریں کہ جس پر ایک بھی قولی حدیث دستیاب نہیں اس پر شور مچایا ہوا ہے. پہلے کوئی قولی حدیث تو لائے نا، جتنا آپ نے شور مچایا ہے کوئی قولی حدیث لے آئے. علمی پوائنٹ نمبر 5، رفع یدین پر امام اعظم حضرت ابو حنیفہ آپ کا موقف دو ٹوک ہے، اور وہ ہے ترک رفع یدین، کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے عام نماز کے اندر کہیں پر رفع یدین نہیں کیا جائے گا. دو ٹوک موقف ہے، کہیں پر دوسری رائے موجود نہیں ہے. لیکن رفع یدین کا مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ آپ کو امام مالک کے دو قول مل جائیں گے، امام شافعی کے 2 قول مل جائیں گے، امام احمد بن حنبل کے 2 قول مل جائیں گے. امام اعظم کے 2 قول نہیں ملیں گے، ایک اور دو ٹوک موقف ہوگا. دیکھیں ذرا، امام مالک اپنی الموطا اس میں باب باندھتے ہیں رفع الیدین فی الصلاۃ، حضرت ابن عمر کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حدیث نمبر 168 اسی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث بھی نقل کرتے ہیں. اور ابن رشد بدایت المجتہد اور امام عبد الرحمن بن قاسم وہ المدونۃ الکبریٰ جو سب سے بڑی کتاب ہے مالکی فقہ کی، اور یہ امام عبد الرحمن بن قاسم امام مالک کے شاگرد ہیں، جیسے امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں یا امام محمد ہیں. تو سب سے بڑے شارح جو ہیں فقہ مالکی کے وہ امام عبد الرحمن بن قاسم ہیں.
अल-मुदव्वनतुल कुबरा, उसमें आप इमाम मालिक का कौल नकल करते हैं कि लम यकुन मालिक यरा रफ़ा अल-यदैन फी शैइन मिन अस्सलात इल्ला फी तकबीरतिल इहराम, कि इमाम मालिक रफ़ा यदैन को नमाज में किसी भी मुकाम पर पसंद नहीं करते थे सिवाय तकबीर तहरीमा। अंदाजा करें, दो कौल है, करने का भी और ना करने का। बल्कि इसी वजह से मालिकिया में तकसीम है, सारे मालिकी रफ़ा यदैन नहीं करते, कितने परसेंट करते हैं कितने नहीं करते वो हम आखिरी नुक्ते में बयान करेंगे, आखिरी पॉइंट में। मालिकिया जो है मौजूदा दौर में भी, उनमें मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, वहां के मालिकिया रफ़ा यदैन नहीं करते। अलबत्ता मिस्र, सूडान, माली, नाइजर, नाइजीरिया, शाम और सऊदी अरब में रहने वाले जो मालिकी हैं वो रफ़ा यदैन करते हैं। तो मालिकियों में तो रफ़ा यदैन मुतफ़िका है ही नहीं, इत्तेफाक ही नहीं है। कसरत के साथ मालिकी रफ़ा यदैन नहीं करते। इमाम मालिक का कौल रफ़ा यदैन का नहीं है, गलतफहमी है आपको कि आप इमाम मालिक को रफ़ा यदैन में डाल देते। इसमें अल इस्तिस्कार में इमाम अब्दुल बर, और वही अपनी किताब अत-तमहीद में भी इमाम अब्दुल बर नकल करते हैं कि इमाम मालिक का ये आपकी ये राय थी कि रफ़ा यदैन की हदीस सही हो सकती है, मगर अहले मदीना के अमल ने उसे मनसूख या मामूली करार दे दिया है। ये है जो फिक वाले हैं, वो सिर्फ हदीस को सही भी नहीं देखते, देखते हैं सही हदीस है, कहते हैं सही हो सकती है, लेकिन वो तामले अहले मदीना देख रहे हैं। अहले मदीना कसरत के साथ रफ़ा यदैन नहीं करते, लिहाजा कहते सही हदीस है लेकिन तामुल के खिलाफ है तो वो उस पर अमल नहीं करते। वो कहते हैं सही हो सकती है, सनदन ठीक होगी, लेकिन अक्सरियत के अमल के खिलाफ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ar-रिसाला बाब सिफ़ातुस सलाह, उसमें आप नकल करते हैं कि नमाज में हाथ उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तकबीर तहरीमा के वक्त, रुकू के वक्त और रुकू से उठते वक्त। ये आपका एक कौल है। दूसरा कौल आपकी ही किताब किताबुल उम में है कि जिसमें आप फरमाते हैं इन तरह का रफ़अल यदैन फी गैर तकबीरतिल इहराम फला बास, फरमाते हैं अगर कोई तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन ना करे तो कोई हरज नहीं, यानी उसको सुन्नत भी करार देते हैं, और कोई अगर ना करे तो उसको हरज भी नहीं समझते। फिर उसके बाद आप आ जाए इमाम अहमद बिन हंबल पर। अल-मुगनी में इब्न कुदामा नकल करते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि रुकू और रुकू से उठते वक्त हाथ उठाना नबी करीम की सुन्नत है। और अल-मुगनी में ही उसी सफा पर 291 पेज पर जिल्द 1 में वो इमाम अहमद बिन हंबल का ये कौल भी नकल करते हैं व इल्लम यरफा यदैहि फला हरज, कि अगर कोई हाथ ना उठाए तकबीर तहरीमा के अलावा रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, तो कोई हरज नहीं। दो कौल इमाम अहमद बिन हंबल के, दो इमाम शाफी के और दो कौल इमाम मालिक के मौजूद है। इसीलिए ये मामला है कि इंडोनेशिया, यमन, माली, सूडान, मोरितानिया, वहां पर जो शवाफे रहते हैं उनमें से एक खास तादाद आज भी जो है वो रफ़ा यदैन नहीं करते, क्योंकि दो कौल मौजूद है। इसी तरह जो हनाबिला है उनमें इराक, शाम और बाद अफ्रीकी ममालिक में ऐसे हनाबिला मौजूद हैं जो आज भी रफ़ा यदैन नहीं करते। तो उनके अंदर दो दो अकवाल है। इसके मुकाबिल इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह, आपका मौक़िफ़ दो टोक है, कोई दो राय नहीं है, और वो तामिल अहले कूफा पर आपका है कि अहले कूफा और वहां के सहाबा वो जब नहीं करते तो फिर ये इसका मतलब है कि मनसूख हो गया। इल्मी पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि जो तदवीन हदीस हुई है वो तदवीन फिक के बाद हुई है। इमाम आजम हिजरी 150 में वफात है, इमाम मालिक 179 में है, फिर इमाम शाफी हिजरी 204, फिर इमाम अहमद बिन हंबल हिजरी 241 टू 41 में। तो उनके बाद आकर तदवीन हदीस का काम जो है इमाम बुखारी का आता है, जिनकी वफात हिजरी 256 है, फिर इमाम मुस्लिम 261 है, फिर आते हैं इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, इमाम नसाई, तो फिर इनका नाम आता है। तो तकमील फिक पहले हो चुकी, तदवीन फिक पहले हो चुकी, और तब जाकर तदवीन हदीस का दौर है। और ये जो तदवीन हदीस हुई है, ये जो आजकल पेश किया जा रहा है मौक़िफ़, ये फिक को मुनहदम करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए हुई। उसूल फिक और है, उसूल हदीस और है। हदीस महफूज करने के लिए, उसे मौजू होने से जो उसमें झूठे रावी दाखिल हो रहे थे उसे बचाने के लिए, उसकी दर्जाबंदी के लिए उसूल हदीस आए। उसूल फिक पहले हो चुके, उसूल फिक और है, उसूल हदीस और है, इनको मिक्स करना ही बेवकूफी है। और ये सारे के सारे जितने भी आए सहाय सित्ता के मुअल्लिफीन, ये इनमें कोई भी किसी भी फिक का मुखालिफ नहीं। राय अपनी होती थी, लेकिन किसी ने किसी फिक को कंडम नहीं किया, मुजम्मत नहीं की, गलत नहीं कहा।
کوئی ایک قول نہیں آپ دکھا سکتے امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابو داؤد کا، امام ابن ماجہ کا، امام نسائی کا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں فقہ غلط ہے فلاں ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات دور دور تک نہیں ہے. ایسے آج تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ ستہ آئے اور وہ فقہ کو جو ہے انہوں نے منہدم کر دیا. نہیں، فقہ منہدم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، فقہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اس کا دائرہ اور ہے، فقہ کا دائرہ اور ہے. پھر جو فقہی مذاہب ہیں وہ خیر القرون میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ والا، اس کے ساتھ والا، اس کے ساتھ والا. اگر آپ تدوین فقہ کی بات کریں گے اور تدوین حدیث کی بات کریں گے، صحابہ ستہ کے تدوین کی بات کریں گے، تو پھر تدوین فقہ کا زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہے اور تدوین حدیث والا زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہے. تو وہ خیر القرون ہے، وہ زیادہ بہتر زمانہ ہے. لہٰذا اس میں جو کام ہوا وہ زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ شان والا ہے. یہ بھی بڑی شان والا ہے، لیکن اگر آپ مقابلہ کریں گے تو وہ خیر القرون ہے اور یہ اس سے بات کا ہے. اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں کہ آپ ان احادیث اور ان مؤلفین جنہوں نے تکذیب نہیں کسی فقہ کی، ان کی اکٹھی کی ہوئی روایات اور احادیث کی بنیاد پر آپ فقہ کی تکذیب کرنے لگ جائیں. اور خاص طور پر فقہ حنفی سے تو آپ کو چڑھا ہے کیونکہ آپ نواسب ابو حنیفہ ہیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے کہ جو مؤلفین صحابہ ستہ تھے وہ بڑے منصف مزاج تھے، بڑے منصف مزاج تھے. انہوں نے جہاں پر رفع یدین کرنے والی حدیث بیان کی، ساتھ ہی رفع یدین ترک والی نہ کرنے والی حدیث بھی بیان کی. یہ ان کا انصاف ہے، انصاف پسندی ہے، یک طرفہ بات نہیں کی. بلکہ اگر آپ امام ابو داؤد کا قول لیں جو انہوں نے خود اپنی سنن کے شروع میں دیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں لکھی جس پر فقہاء میں سے کسی نہ کسی کا عمل نہ ہو. یعنی کہ انہوں نے حدیث اکٹھی ہی وہ کی جو فقہاء کے عمل میں تھی. یہ حدیث اس لیے آئی کہ جو فقہی ذخیرہ اکٹھا ہوا ہے اس کے سپورٹ میں دلائل اکٹھے کیے جائیں کہ وہ فقہی ذخیرہ خالی خولی نہیں ہے، وہ احادیث کی بنیاد پر کا ہے. کسی کا موقف وہ ہے، کسی کا موقف وہ. اب اگر آپ اس پر آئیں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، آپ نے باب قائم کیا ہے رفع الیدین فی تکبیرۃ الاولی. یہ آپ نے قائم کیا اور رفع یدین کرنے والی احادیث کو درج کیا، اور ساتھ ہی آپ نے حضرت براء بن عازب والی حدیث درج کی جس میں موجود تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور دیکھا لوگ رفع یدین کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اسکن فی الصلاۃ، اسکن فی الصلاۃ، اس نماز کے اندر سکون اختیار کرو، اور منع کیا کہ تم کیا گھوڑے کے دمن کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہے. دونوں بیان کی، انہوں نے تو کہیں پر ترجیح نہیں دی. امام مسلم ہے، انہوں نے استحباب رفع الیدین اس کا باب قائم کیا، یعنی اس کو مستحب سمجھا. باب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک مستحب ہے، سنت موقظہ بھی نہیں ہے. وہ باب قائم کیا اور ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترک رفع یدین والی حدیث بھی درج کی کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور سوائے تکبیر تحریمہ کے آپ نے اینڈ تک کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کیا. کتنا انصاف ہے، کتنی انصاف پسندی. امام ابو داؤد کو نے دو باب قائم کی، ایک باب رفع الیدین فی الصلاۃ کا اور دوسرا باب من لم یرا الرفع عند الرکوع، وہ باب بھی قائم کیا. یعنی رفع یدین کا بھی قائم کیا اور رفع یدین نہ کرنے کا باب بھی قائم کیا. امام ترمذی کی طرف آ جائیں، امام ترمذی انہوں نے باب ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع وہ بھی قائم کیا، اور باب ما جاء النبی لم یرفع الا فی التکبیرۃ الاولی، لم یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، وہ باب بھی قائم کیا. اتنی انصاف پسندی کہ ایک طرف رفع یدین والی حدیث، دوسری طرف رفع یدین کی منسوخی والی حدیث. امام نسائی کو نے باب قائم کیا باب رفع الیدین، اور دوسرا باب قائم کیا باب ترک رفع الیدین عند الرکوع، یعنی ایک رفع یدین کے حق والی حدیث اور ایک رفع یدین کی منسوخی والی حدیث. پھر ابن ماجہ جو ہے انہوں نے بھی اسی طرح دو باب قائم کیے، باب رفع الیدین فی الصلاۃ اور باب من لم یرا رفع الیدین الا فی التکبیرۃ الاولی. ایک طرف رفع یدین کرنے والی حدیث اور دوسری طرف رفع یدین سے منع کرنے والی حدیث. اب اندازہ کریں کہ کتنے منصف مزاج تھے صحابہ ستہ کے یہ سارے مؤلفین، اور آج ان کی احادیث کی بنیاد پر وہ دونوں بیان کرتے ہیں. آپ کیوں دونوں بیان نہیں کرتے ہو؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں؟ اور امام ابو داؤد ان کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں، ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موضوع ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حسن ہو سکتی ہے، یہ صحیح لغیرہ ہی ہو سکتی ہے، یہ حسن لغیرہ ہی ہو سکتی ہے. اگر ضعیف ہو یا موضوع ہو تو وہ واضح لکھے. اور پھر آپ کا طریقہ کیا ہے؟
آپ کا طریقہ یہ ہے کہ خواہ حدیث ضعیف ہو، صحیح نہ ہو، صحیح سے کم درجے کی ہو، لیکن اسے کوئی فقیہ قبول کر لے تو اسے تلقی بالقبول مل جاتا ہے۔ یہ حدیث کے معاملے اور ہیں اور فقہ کے معاملے اور ہیں۔ تلقی بالقبول جو ہے وہ صرف بخاری اور مسلم کو نہیں ہے، صرف صحیح ستہ کو نہیں ہے، ہر وہ حدیث خواہ ضعیف ہو اسے جب کوئی امام فقہ قبول کر لیتا ہے تو وہ تلقی بالقبول پا جاتی ہے۔ اس لیے امام ابو داؤد نے وہ حدیث بھی نقل کی جو صحیح کے درجے پر نہیں تھی، لیکن جب کسی امام نے قبول کر لی انہیں ذکر کر دیا۔ ان کا طریقہ یہ ہے، ادھر جو ہے وہ لٹ لے کر دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، اور وہ مؤلفین اس کو قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں یہ حدیثیں درج کی؟ کیونکہ ان کے نزدیک پتا تھا یہ حدیث صحیح کا درجہ نہیں ہے، لیکن کسی امام نے قبول کر لیا، امام اعظم نے قبول کر لیا، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، جب انہوں نے قبول کر لی ہے وہ ضعیف ہوتے ہوئے بھی، تو اس کا ایک درجہ، اس کا ایک مقام۔ اور بائی دا وے کئی احادیث ایسی ہیں جو امام اعظم کے دور میں صحیح تھیں، بعد والوں کو وہ ضعیف ہو کر لی، کیونکہ امام اعظم سب سے قریب کا دور تھا، آپ کے پاس احادیات بھی تھی، سنائیات بھی تھی، ثلاثیات بھی تھی، آپ کی تو زیادہ تر حدیث 3 واسطوں سے۔ بعد میں امام بخاری کے جو بخاری شریف میں حدیث ہے اس میں تو 9 اور 10 واسطے بھی موجود ہیں، تو اوپر ایک حدیث ٹھیک آ رہی ہو، درمیان میں ایک راوی جو ہے وہ کمزور ہو جائے، وہ بعد والے کے لیے تو مسئلہ ہے، اس کو ضعیف کرنا پڑتا ہے۔ پہلے دور میں مرسل کو ضعیف نہیں سمجھا جاتا تھا، بعد والوں نے مرسل کو ضعیف قرار دے دیا، تو وہ فرق رہ گیا کہ جو فقیہ تھے ان کا فیصلہ اور تھا، ان کا اور تھا، بعد والے محدثین کا اور تھا۔ اور جب محدثین اور فقہا میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح فقہا کو ہوتی ہے، محدثین کو نہیں ہوتی، یہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 7 کہ اگر صحیح ستہ کی بنیاد پر ہی آپ نے یہ سارا جو شور ڈالا ہوا ہے تو ذرا یہ تو پتا کریں کہ یہ صحیح ستہ کے جو مؤلفین ہیں 6 کے 6 یہ آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے نماز کے مسئلے کیوں مختلف ہیں؟ یہ کیوں مختلف جا رہے ہیں؟ امام بخاری کا منہج اور ہے، امام مسلم کا اور ہے، امام ترمذی کا منہج اور ہے، امام ابو داؤد کا اور ہے، امام نسائی کا اور ہے، ابن ماجہ کا اور ہے، یہ نماز کے مسئلے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے مناہج کیوں ڈفرینٹ ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کی بنیاد پر کوئی منہج نہیں بنتا، منہج تب بنتا ہے جب آپ اصول فقہ کی طرف جاتے ہیں۔ امام بخاری کا ایک منہج تھا لیکن امت نے اسے قبول نہیں کیا، وہ زیادہ تر یہی رائے ہے کہ وہ کسی بھی فقہ کی پیروی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ امام مسلم کی بھی پیروی نہیں کرتے تھے، امام مسلم کا منہج اور تھا، اور امام ترمذی ان دونوں کی پیروی نہیں کرتے تھے، ان کا منہج اور تھا، امام ابو داؤد ان تینوں کی نہیں کرتے تھے، ان کا منہج اور تھا، امام نسائی ان 5 کی 4 کی نہیں کرتے تھے، ان کا منہج اور تھا، امام ابن ماجہ کا منہج اور تھا، مناہج اور تھے۔ بلکہ امام ابو داؤد کے متعلق تو متاخرین علماء وہ جب سنن ابو داؤد کو پڑھتے ہیں تو ان کے مطابق ابو داؤد ویسے تو فقہ حنبلی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے، لیکن نماز کے معاملے میں خاص طور پر رفع دین کے معاملے میں آپ جو ہے ترک رفع دین کے قائل ایسا لگتا ہے کہ اس کے قائل تھے۔ جب منہج ان کا ہی آپس میں نہیں ہے تو آپ کون سا اتحاد اور اتفاق تلاش کرتے ہیں اس کی بنیاد پر؟ اتحاد اور اتفاق حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوتا، فقہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہوتا ہے۔ حدیث کی بنیاد پر جب آپ شروع ہوتے ہیں بغیر کسی فقہی منہج کے اور بغیر اصول فقہ کے، تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج کل شور پڑا ہوا ہے، ہر ایک کی اپنی بات ہے، ہر ملک والے کی الگ بات ہے، کیونکہ حدیث کی تشریح ہر ایک اپنا کر رہا ہے، اپنے ناسخ اور منسوخ کے چکر ہے، اپنے قبولیت اور رد کے چکر ہے، اور کوئی بڑا منہج سامنے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے منہج، چھوٹی چھوٹی منہجیاں، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ، سعودی عرب والے کا فتویٰ اور ہے، قطر والے کا اور ہے سارے حدیث کو ماننے والے، اور کہتے ہیں ہم نے کسی فقہ کی پیروی نہیں کرنی، اور پوری دنیا میں فتوے ڈفرنٹ چل رہے ہیں۔ 8واں علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ یہ ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو صحیح ستہ کے مؤلفین تھے یہ خود کیسے نماز پڑھتے تھے۔ کتاب ان کی موجود ہے جن میں دونوں دلائل موجود ہیں، رفع دین کرنے کے بھی نہ کرنے کے بھی، ہم نے وہ سارا بیان کر دیا، ابواب قائم کیے ہیں، رفع دین کرنے والی حدیث اور رفع دین منع والی یا منسوخ والی حدیث ان کو الگ سے بیان کیا۔ تو اب کیا کسی کو پتا چلے گا کہ امام بخاری رفع دین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، امام مسلم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، امام ترمذی کا عمل کیا تھا، امام ابو داؤد کا کیا تھا، امام نسائی کا کیا تھا؟ پورے ذخیرہ اسماء اور رجال میں کہیں پر ذکر ہی نہیں ملتا کہ یہ خود نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ آپ کا اپنا مفروضہ ہے کہ آپ کہیں گے یہ سب رفع دین کرتے تھے، انہوں نے تو دونوں طرح کی احادیث بیان کر دی ہے، اور کہیں پر بھی یہ ذکر ہی نہیں آیا کہ وہ خود نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ ہاں ان کے دلائل ہیں وہ دونوں طرح کے انہوں نے دے دیے، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس نے رفع دین کے زیادہ دیے ہیں، یہ رفع دین کرتا ہوگا، اس نے جو ہے وہ رفع دین کے ترک کے زیادہ دیے ہیں، یہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن آپ تو خود ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ 6 کے 6 رفع دین کرتے تھے، اور اس کی بنیاد پر آپ جو ہے نا احناف پر جو ہے وہ طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ یہ خود نماز کیسے پڑھتے ہیں۔
اگر کوئی امام بخاری کا جز رفع یدین جو ہے وہ پیش کرے تو وہ تو امام بخاری نے 18 سال کی عمر میں لکھا تھا، اور بخاری شریف آپ نے جو ہے وہ تب لکھی جب آپ ایجڈ ہو چکے تھے، تو 18 سال کی عمر اور ہوتی ہے، اور بخاری شریف اس کے بعد آئی ہے جس میں آپ نے ترک رفع یدین کی حدیث بھی لے کر آئے۔ تو انسان کا رویہ بدلتا رہتا ہے، اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، اصل تو وہ ہوتا ہے جو آخری عمر میں ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی شواہد موجود نہیں ہے، علمی شواہد اور دلائل موجود نہیں ہے۔ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، یا باقی سائنسداں کے مؤلفین، یہ کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ لہٰذا یہ خود سے اندازہ لگانا چھوڑ دے کہ یہ رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں لکھا ہوا محفوظ ہی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، ایک یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے کہ جی اکثر جو ہے اہل علم اور امت کی اکثریت رفع یدین کرتی ہے، اور حنفی ایک اکیلے ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائی، ذرا آدم ابھی کچھ اور گہرائیوں میں چل، نادان ڈوبتے ہیں کناروں کے ساتھ ساتھ، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک تو پہلے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ یہ تعداد کتنی ہے۔ رفع یدین نہ کرنے والے ہمیشہ سے اکثریت میں رہے، نام گنوانے سے 15-20 نام گنوانے سے اکثریت نہیں بن جاتی، یا 5-6 نام گنوانے سے اکثریت نہیں بن جاتی۔ اکثریت اکثریت ہوتی ہے، جمہور جمہور ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے رفع یدین نہ کرنے والے غالب حصہ رہے امت کا۔ آج کی بات کر لیں، مسلمانوں کی آبادی تقریباً 2 ارب 10 کروڑ کے قریب ہے، 2.1 بلین، اتنی آبادی ہے۔ اس میں احناف جو ہے حنفی 55% ہے، یعنی 1 ارب 20 کروڑ سے 1 ارب 30 کروڑ تک یہ احناف ہے۔ دوسرے نمبر پر مالکی ہیں، جن کی ٹوٹل مسلم آبادی کا وہ 20% ہے، اور وہ تقریباً 42 کروڑ بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر شوافے ہیں، جو کل مسلم آبادی کا 12 سے 13% ہے، اور ان کی تعداد 25 سے 27 کروڑ بنتی ہے۔ چوتھے نمبر پر حنبلی ہیں، حنابلہ، جن کی تعداد 2 سے 3% اور آبادی تقریباً 4 سے 6 کروڑ بنتی ہے۔ اب اندازہ کر لیں۔ اور پھر اثناعشری یعنی جعفری فقہ ماننے والے، وہ 12 سے 13% ہے کل آبادی مسلم آبادی کا، اور ان کی تعداد 25 سے 27 کروڑ بنتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کون، یہ سارے مل کر بھی فقہ حنفی کے برابر نہیں بن سکتے۔ ساری کی آبادی ملا لیں، پھر بھی 55% جو ہے وہ احناف ہے جو رفع یدین نہیں کرتے۔ اور ذرا آپ کی ایک اور بھی جو ہے نا وہ آنکھ کھول دیں، ایک اور جگہ پر بھی مالکیہ جو ہے ان کی اکثریت بھی رفع یدین نہیں کرتی، اکثریت رفع یدین نہیں کرتی۔ 90% مالکیہ آج بھی رفع یدین نہیں کرتے، اور تاریخ میں بھی نہیں کرتے۔ تھوڑی تعداد ہے مالکیہ کی جو رفع یدین کرتی ہے، ان کی آبادی جو 42 کروڑ 42 کروڑ ہے، اس میں تو تقریباً 37-38 کروڑ وہ ہے جو رفع یدین نہیں کرتے، اور تھوڑے لوگ ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ جو شوافے ہیں ان میں بھی سارے رفع یدین نہیں کرتے۔ اگر ساری آبادی کو اکٹھا کریں گے تو ٹوٹل جو 2 ارب 10 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس میں سے 1 ارب اور 60 کروڑ کے لوگ عدم رفع یدین کے قائل۔ اب آپ نام لینا شروع کر دیں گے، ایک تو امام مالک کا نام آپ غلط یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہاں امام شافعی کا کر لیں، امام احمد بن حنبل کا کر لیں، پھر ٹھیک ہے۔ تو آپ نام پھر امام مالک کو ڈالتے ہیں، امام شافعی کو، امام احمد بن حنبل کو، پھر ساتھ امام مسلم کو، امام بخاری کو خود ہی فرض کر کے، ان کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ اگر کہتے رفع یدین کرتے تھے، ہم کہتے نہیں کرتے تھے، تو فیصلہ کر لیں، کیونکہ شواہد نہ ادھر کے ملیں گے نہ ادھر کے ملیں گے، تو خود ہی آپ نے کر لیا۔ پھر امام بخاری کو ڈال لیں گے، امام مسلم کو دھکے سے جو ہے سایہ ستا کے مؤلفین کو اس میں ڈال لیں گے، اور امام مالک کو بھی زبردستی ڈال لیں گے۔ تو میرے بھائی اگر اس طرح بات ہوتی ہے، تو اگر اس طرح گن کر آپ نے کہنا ہے، تو پھر جتنی مرضی ہے نہروں کے نام لے لیں، سمندر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ تو گنتی ہے نا، ایک جی نہر سویز ہو گئی، پھر آگے جی نہر پاناما ہو گئی، پھر آپ کر لیں جی گرینڈ کینال چائنا ہو گئی، پھر کیل کینال جرمنی ہو گئی، پھر کورنتھ کینال یونان ہو گئی، پھر وولگا ڈان کینال رشیا کی آ گئی، ایری نہر نیو یارک کی آ گئی، اوکالڈو نہر جو ہے وہ فرانس کی آ گئی۔ تو آپ اور بھی نام لے لیں 10-20 نہروں کے، یہ ساری نہریں مل کر بھی سمندر کو نہیں بن سکتی۔ سمندر ایک ہی ہے، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ فکر بھی تو ایک سمندر ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور سمندر کے سامنے آپ جتنی مرضی نہروں کے نام لے لیں، وہ آپ 20 لے لیں، 30 لے لیں، 40 لے لیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ بندہ کہے کہ بکری جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے اور اونٹ بھی گھاس کھاتا ہے، اور
जो गाय भी घास खाती है तो शेर घास क्यों नहीं खाता? जो घास खाता है, जो नहीं खाता नहीं खाता। ये किस तरह की आप बात करते हैं कि नाम 10-15 ले लिए जी, सारी उम्मत फिर उसको बना दिया। उम्मत की अक्सरियत हमेशा रफ़ा यदैन की मनसूखी की कायल रही है, आज भी है, और यही जो है हक है, पहले भी यही था। हमें मसला ही कोई नहीं रफ़ा यदैन करने ना करने से। बाकियों के तो मौक़िफ़ ही दो हैं। अहनाफ में तो मौक़िफ़ दो का एक मौक़िफ़ है, उसमें कभी किसी तरह की लचक नहीं आई। तहकीक है, रिसर्च है, और उसमें दो मौक़िफ़। लिहाजा हम फिर भी सबका एहतराम करते हैं, लेकिन आप रफ़ा यदैन के चक्कर में जो नए अकायद और जदीद तौहीद फैला रहे हैं, जिसमें बुजुर्गों की जो है आप बेहुरमती करते हैं, इस रफ़ा यदैन के चक्कर में चलाकर, उसकी वजह से हमें इसका जवाब देना पड़ता है कि रफ़ा यदैन आपका एक पर्दा है, उस पर्दे में लाकर आप जाहिर करते हैं कि सारे लोग हदीस के खिलाफ चल रहे हैं। अभी तो हम अगली अक़साद में बयान करेंगे कि दलाइल क्या है रफ़ा यदैन की मनसूखी के, लेकिन आपने ये रफ़ा यदैन के चक्कर में जो पर्दा डाला हुआ है और उसकी बेस पर आप अकायद खराब करते हैं, बुजुर्गान दीन की तस्दीक करते हैं, बल्कि आप तबा ताबीन की तस्दीक करते हैं। आपके नजदीक तो चीज ही कोई नहीं होता, उसकी वजह से हमें ये जवाब देना पड़ता है। वरना हमें हमारे सर का ताज है इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, वो सारे हमारे भाई हैं, हमें कोई मसला ही नहीं, क्योंकि अकायद सबके एक है। आपके अकायद उनके साथ नहीं मिलते, कभी बात हुई तो करेंगे, उनके अकायद हो रहे हैं, इमाम अबू हनीफा के हो रहे हैं, इमाम शाफी के हो रहे हैं, इमाम मालिक के हो रहे हैं, आप क्या और इमाम मुस्लिम के और है, असहाबे मुअल्लिफीन साहिब सिता के और है, उलमा के और है, मुहद्दिसीन के और है, मुफस्सिरीन के और है। आपके अकायद और है, उन जैसे नहीं है। आपके अपने मर्जी के अकायद है, अपनी पसंद के हैं, और आपको वहम है कि आपने कुरान और हदीस की बुनियाद पर एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया हो। वो जब बात दलाइल कहे तो वो गिर के रह जाता है। और आखिर में आपको फिर नसीहत करूंगा, नसीहत यही है कि ये देखें ना, आप इंजीनियरिंग करते फिरते, इंजीनियरिंग ना किया करें, आपको पता नहीं इंजीनियरिंग क्या होती है। अल्फाज ठीक यूज करें, इल्मी बात किया करें। इंजीनियरिंग का आपको माना का पता होता तो आप कभी ये बात करके मैं हदीस की और इस बात की इंजीनियरिंग करने लगा। आप कभी देखिएगा, ये इंजीनियरिंग का लफ्ज जो है वो लैटिन से डिराइव हुआ। ये पहले इंजीनियर था, फिर इंजीनियर हुआ, और इसका माना क्या होता है? टू कंट्राइव, जुगते करना, टू डिवाइस, फ्रेब देना, धोखा देना। और जब ये लैटिन वर्ड इंजेनियम से निकले, या तो ये इंजीनियर से है, या इंजीनियर से है, या इंजेनियम से है। इंजेनियम से हो तो फिर इसका मेरा होता है क्लेवरनेस, चालाकी, चतराली। इंजीनियर के जो है ना रूट वर्ड, उनके मीनिंग या जुगते करना होता है, फ्रेब देना होता है, धोखा देना, टू कंट्राइव, टू डिवाइस, या क्लेवरनेस, चालाकी और चतराई। तो मैं आपको ये नसीहत करूंगा, इंजीनियरिंग से जरा आगे निकले। ये इब्तिदा होती है इल्म के, जब इब्तिदा हो तो बंदा ये सारा कुछ करता है, और आप पर तो बड़ा फिट बैठता है। आप इंजीनियरिंग से आगे निकले, हम भी कभी थे, फिर हमने डॉक्टरेट की, डॉक्टर बने, डॉक्टरी करें, जिसका माना होता है तालीम देना, उस्ताद को कहते हैं। सही उस्ताद बने, इंजीनियरिंग करना छोड़े, डॉक्टरी करना शुरू करें, ताकि उम्मत को सही तौर पर आप उसकी नबाज शनासी कर सके। और ये तैरती बातें जो आपको खुद धोखाधही में मुब्तला कर रही है, आपकी अपनी इंजीनियरिंग होकर रह गई, आप खुद धोखाधही है और आपकी अपनी इंजीनियरिंग होकर रह गई। आए इंजीनियरिंग से आगे निकले कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, इंजीनियरिंग से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे अभी रफ़ा यदैन पर जारी हैं। अगली एपिसोड से हम नस्खे रफ़ा यदैन के दलाइल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 1-2 एपिसोड में वो हमारे खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।